کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تاڑ کے قرآن ہو کر۔ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا تو ہم ذلیل و خوار ہوئے، مغلوب ہوئے، لوگ ہمارے اوپر غالب آئے، ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ، اور آج امت کے ساتھ، آج لوگوں کے ساتھ برے رویے، مسلمانوں کے ساتھ لوگوں کے برے رویے اسی وجہ سے کہ یہ تاڑ کے قرآن ہو گئی، اس نے قرآن کو پڑھنا، اس کی تعلیمات کو پڑھنا، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اقبال بھی یہی چیز کہتا ہے، اور یہی چیز 1920 کے اندر جب مولانا 14ویں صدی کے مجدد مولانا محمود حسن رہا ہو کر جیل سے واپس آتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات کی، ان کی یہ بات مفتی شفیع نے اپنی کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی، ہماری امت مسلمہ کی دو بڑی خامی ہیں جس وجہ سے یہ ناکام مغلوب ہے۔ ان میں سے پہلی انہوں نے یہ کہی کہ یہ تاڑ کے قرآن ہے، دوسری انہوں نے کہا یہ آپس کے اندر اختلافات کے اندر بٹ کے بہت زیادہ اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ بولنا، کفر بولنا تک نہیں، پھر کفر کے فتوے لگانا، پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں، یہ آپس کے اختلافات کے اندر بٹ گئے۔ اور وہ مفتی شفیع اپنی کتاب کے اندر نوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اختلافات بھی اسی وقت بڑھتے ہیں جب انسان تاڑ کے قرآن ہو جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور آگے اقبال ایک اور آگے شعر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بڑی دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ آگے ڈیلیور کیا۔ جو ان کے اوپر یہ منصب ان کی کندھوں کے اوپر رکھا گیا تھا، جو ان کے سر کے اوپر جو تاج نبوت کا پہنایا گیا تھا، ایک بہت بڑا منصب تھا، نبوت کا بہت بڑا منصب تھا، یہ اعلیٰ ترین منصب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سب کو مخاطب کرتے ہوئے الا هل بلغت، کیا میں نے آپ تک سارا کچھ پہنچا دیا؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کچھ ہمارے تک پہنچا دیا، ڈیلیور کر دیا، آپ نے ہمارے تک ساری چیزیں پہنچ گئی، سب کچھ پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے 3 مرتبہ کہا یا اللہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ یہ بھی گواہ ہیں، اے اللہ تیرے بندے گواہ ہیں اور تم بھی گواہ رہنا، جو تم نے مجھے امانت دی تھی اور میں نے پوری اچھے طریقے سے پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک ڈیلیور کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ آگے اقبال ایک اور بہت کمال کا شعر کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر توحید کو اپنائیں گے تو غلامی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کی غلامی ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کے غلام بن جائیں گے اور پھر تمام کی تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، اقبال نے ایک اور کمال کا شعر کہا ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا۔ دیکھیے اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی دیکھیے، ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں، مکسنگ ہو گئی، قرآن و حدیث کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں، اور ناچ اور گانے کے جس معاشرے کے اندر گلوکار اور ڈانسر کو اتنے اس کے اوپر پیسے نشاور کیے جائیں، اس کو دیے جائیں بلانے کے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، اس معاشرے کے اندر گلوکار، ڈانسر اور یہی لوگ پیدا ہوں گے، ناچ گانے والے لوگ پیدا ہوں گے، پھر حافظ قرآن اور قرآن کے داعی لوگ نہیں پیدا ہوں گے، توحید کا بول بالا کرنے والے لوگ نہیں پیدا ہوں گے۔ آگے اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جو سودا کیا، وہ کہتے ہیں جو ہم نے سودا کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دکان، مارکیٹ اور اپنے بازاروں کے اندر مصروف ہیں، جتنی مرضی اذانیں ہوتی رہیں، جتنا مرضی پیغام آئے، جتنا مرضی کہا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہوں، جو کچھ مرضی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے کاندن دے کے اندر مصروف ہے، اپنے کاموں کے اندر مصروف، اپنی سوسائٹی میں مصروف، اپنے بازار میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی دکان، اپنی شاپ، اپنے سٹور کے اندر مصروف ہیں، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یعنی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، جو تم سودا کیا نا، جو تم نے یہ دنیا کا جو سودا کیا، متاع غرور، دھوکہ دینے والی ہے، چھوڑ جانے والی ہے، بے وفائی کرنے والی ہے، چھوڑ دینے والی ہے۔ فرماتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ، اللہ کے ساتھ فریب کھیل رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو دے کے دھوکہ نہیں دے، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، اللہ تو بڑی تدبیریں کرنا،
بڑا مکر کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ مکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بہت بڑا مکر کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ آج سارے لوگ 9 نومبر والے دن ساری اور یہ سرکاری چھٹی منائی جاتی، پھر لوگ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے فنکشن کرتے سارا کچھ، لیکن اس اقبال کی سوچ کو بھی تو پڑھیں، اس کی شعر و شاعری کو پڑھیں، اس کی سوچ پڑھیں، اس کے منہج کو پڑھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، ہمیں کس چیز کا وہ ہمیں درس دے کر گیا، کس چیز کی طرف وہ ہمیں راہ کے ہمیں کون سی سڑک کے اوپر وہ چلا کے گیا، کون سی موٹر وے کے اوپر ہمیں وہ چلا کے گیا کہ اس کے اوپر اگر چلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہی درس دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اگر اس کو اپناؤ گے، آج دین مکمل ہو گیا ہے، اگر اس کو اپنائے رکھو گے آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ 2 چیزیں کتاب اللہ سنت رسول، دونوں کو اپنائیں گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے، کبھی آپ مغلوب نہیں ہوں گے، غالب رہیں گے۔ لیکن آج دونوں چیزیں نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم مغلوب ہو گئے اور غالب کوئی اور ہو گیا ہمارے اوپر۔ ہونا کیا چاہیے تھا، مسلمان غالب ہوتا۔ آگے اقبال کہتے ہیں، کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، جھوٹے دوستوں کی خاطر، جھوٹے یاروں کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر۔ یہ وہ ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سب دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا آپ کے، آپ کا اپنا نفس اپنے کام آئے گا۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا، سودا کون سا کیا، ہم نے متاع غرور کا سودا کیا، جو دھوکہ دے گا ہمیں، جو ہمارے ساتھ بے وفائی کرے گا، ایک وقت کے بعد ہمیں چھوڑ دے گا، ہم نے اس چیز کا سودا کر لی۔ ویری ویری امپورٹنٹ میسج فار یوتھ۔ وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق میدان اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، تو اس زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ ہم نے آج ہی سودا کر لیا اپنا، آج ہی ہم نے اپنے آپ کو بے چین کر لیا، آج ہی ہم نے اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیا، کسی کے مطیع فرمانبردار ہم نے کر لیا، آج ہی اپنے آپ کو، اسی وجہ سے میں عشق کر بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں نا اقبال نے جو پیچھے میں نے جو شعر پڑھا کہ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر، جھوٹا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، بے وفائی کرنے والا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنے رب کو ناراض، سچے رب کو ناراض کرتے ہیں، جو روزانہ اس کو بلا رہا ہے، روزانہ بلا رہا ہے، روزانہ کہہ رہا ہو میری طرف، میں سنتا ہوں آپ کی، میں سنتا ہوں، سناؤ صحیح مجھے، نہیں آتا انسان۔ آگے میں ایک کلام پڑھتا ہوں، پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا آپ نہ پڑھیا، جا وردہ مندر مسجد من اپنے چ نہیں وڑیا۔ کتاباں پڑھتا جا رہا ہے، فتوے لگاتا جا رہا ہے، کتابیں پڑھتا جا رہا ہے، بڑا نالج حاصل کرتا جا رہا ہے، جا وردہ مندر مسجد من اپنے چ نہیں، مسجدوں کے اندر بھی جاتا ہے، مندر کے اندر بھی جاتا ہے، لیکن اپنے جسم کو نہیں ٹٹولتا، اپنے نفس کو نہیں ٹٹولتا۔ لڑتے رہے ہو نال شیطانہ، نہیں نفس اپنے نال لڑیا، پہلے اپنے آپ نو پڑھ، پہلے اپنے آپ نو پڑھ، پھر مندر مسجد وڑ، جدو نفس جاوے تیرا مر، پھر تو شیطان نال بھی لڑ۔ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں اپنے نفس کو نہیں پہچان سکے، نماز سے پہلے آ چکے ہوتے ہیں، اذان ٹائم مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو نہیں مارتے، اور وہ نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ بیوی بچوں سے رویے اچھے نہیں ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، بھائی بہن ناراض ہیں، اپنے والدین ناراض ہیں، سب سے ناتا توڑا ہوا اس نے، رشتہ توڑا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میری جو نیو جنریشن ہے اور میرے اسٹوڈنٹ، دنیا بے وفائی کا سفر ہے، یہ متاع غرور ہے، دھوکہ دیتی ہے آپ کو، چھوڑ دیتی ہے۔ ساری کائنات حاصل کرنے سے آپ کو اللہ نہیں مل سکتا، لیکن ساری کائنات کو چھوڑ کر اللہ مل سکتا ہے۔ ساری کائنات آپ کو چھوڑ جائے نا، اللہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر ساری کائنات آپ کو مل گئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں آپ کی زندگی کا، کوئی فائدہ نہیں۔ پرکھیے اپنے آپ کو، جانچیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجیے، اپنے نفس کو ٹھیک کیجیے نا۔
چھٹی تو اس دن کی منا لیتے ہیں لیکن اس کی فکر و سوچ کو بھی پڑھیے نا، کیا درس دے کر گیا ہمیں، اور کتنی زیادہ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے بھائی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری دیکھ لیں، کتنی کمال کی ہسٹری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم لڑکھڑانے لگتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پشیمان پریشان ہوتے ہیں، نبی کی سیرت کام آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم.